ناظرین، حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسانوں سے گندم نہیں خریدے گی، اور اس کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے آئی ایم ایف۔ آئی ایم ایف نے واضح کیا ہے، اس کی شرائط ہیں، ان شرائط کو مانتے ہوئے کسانوں سے جو ہے وہ گندم نہیں خریدی جا رہی۔ اس لیے جو تعارفی قیمت تھی گندم کی، وہ بھی حکومت کی طرف سے نہیں فراہم کی گئی، جس کی وجہ سے کسان بیچارہ رل چکا ہے۔ رلنا کہتے ہیں پنجابی میں در بدر ہو جانا۔ تو اس وقت کسان جو ہے وہ رل چکا ہے۔ ہماری کچھ کسانوں سے گفتگو ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ کسان کا دل ٹوٹ گیا ہے، اور جب دل ٹوٹ جائے تو پھر صورتحال جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں رہتی۔ آنے والا سال جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کا سال ہونے کا امکان ہے، کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ انتہائی ناکافی ہیں، اور کسان جو ہیں ان میں بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ میں اگر بات کروں آپ سے زرعی علاقے کی، یعنی اس علاقے کی جو نہری علاقہ ہے، تو نہری علاقے میں جو فی ایکڑ پیداوار ہے 45 من فی ایکڑ پیداوار ہے، اور اس فی ایکڑ کے اوپر جو اخراجات آ رہے ہیں وہ 1,77,000 کے قریب آ رہے ہیں۔ اگر بارانی علاقے کی بات کریں تو بارانی علاقے میں فی ایکڑ پیداوار جو ہو رہی ہے وہ تقریباً کم سے کم 14 من اور زیادہ سے زیادہ 24 سے 25 من ہو رہی ہے، اور اس کی جو فی ایکڑ لاگت آ رہی ہے وہ ہے 1,33,000 سم تھنگ۔ تو اندازہ لگا لیں کہ جو نہری علاقے ہیں، نہری علاقوں میں جو کسان کو نقصان ہو رہا ہے فی ایکڑ پر، جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، کیونکہ گندم کی جو قیمت ہے وہ 2100، 2200، کہیں 2400، زیادہ سے زیادہ 2500 کی جو قیمت ہے وہ لگائی جا رہی ہے فی من کے حساب سے۔ تو اس لحاظ سے کسان کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تقریباً 70 سے 77,000 کے درمیان فی ایکڑ پر کسان کو نقصان ہوگا۔ اس نقصان کو کس طرح سے کسان پورا کرے گا؟ کیونکہ سب سے جو بڑی خریدار ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے۔ حکومت جب خود خرید نہیں کرے گی، اور جب بیچنے والے زیادہ ہوں گے، خریدار کم ہوں گے، تو گندم کی صورتحال کہاں پر پہنچے گی؟ ہم نے اس معاملے کو اٹھایا، یہ معاملہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آیا، قومی اسمبلی میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا۔ قومی اسمبلی میں جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ اس معاملے کے اوپر جو آوازیں ہیں وہ مسلم نون کی طرف سے اٹھائی جا رہی ہیں، وہ آوازیں اب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اٹھائی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی تو خود اپوزیشن میں ہے، وہ اس معاملے کو ضرور اٹھائے گی۔ اب ذرا آتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں جو معاملہ آیا ہے وہ ہے کیا، اور کس طرح سے جو ہے ان سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو ایک اہم ترین ادارہ تھا پاسکو، حکومت کا ادارہ تھا جو گندم خریداری کرتا تھا، اب پاسکو کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، پاسکو کو بھی ڈیزالو کیا جا رہا ہے۔ اس کی تصدیق خود وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران کر دی ہے کہ پاسکو کا ادارہ جس کی اب ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسانوں سے گندم نہیں خریدے گی۔ تو میں آپ کو ذرا جو اس شعبے کے متعلقہ وزیر ہیں، وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین، انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب میں منوان آپ کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا جواب دیا ہے، اور حکومت اس وقت اس کا موقف کیا ہے یا اس کی مجبوری کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جی کہ آئی ایم ایف یقین دہانی پر عمل درآمد کرتے ہوئے وفاقی حکومت اس سال گندم خریداری نہیں کر رہی، تاہم صوبوں اور متعلقہ فریقوں کی مشاورت سے یہ کسانوں کے مفاد پر سمجھوتہ کیے بغیر گندم کی کافی دستیابی یقینی بنائی جائے گی۔ لیکن کیا کسانوں کے مفاد پر یہ سب سے بڑا سمجھوتہ نہیں ہوگا کہ جب گندم کی قیمت جو گزشتہ سال تقریباً 3900 روپے فی من لگائی گئی تھی، اور پھر حکومت نے خود یہ کہا تھا کہ یہ جو قیمت لگائی گئی ہے یہ بھی ناکافی ہے۔ حکومت کے اپنے اعداد و شمار جو ہیں وہ کیا تھے گزشتہ سال کے حوالے سے، وہ تفصیلات بھی پیش کی گئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ حکومت نے یہ کہا کہ فصلوں کی 2023-24 کے اعداد و شمار کے مطابق گندم کی کاشت کی لاگت کا تخمینہ 1,14,809 روپے فی ایکڑ لگایا گیا تھا۔ پیداوار کی لاگت کا تخمینہ 3,303 روپے فی 40 کلو یعنی فی من لگایا گیا تھا۔ سندھ میں کاشت کی لاگت کا تخمینہ 1,09,847 روپے فی ایکڑ اور 2,834 روپے فی من جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔
کسان نے یعنی پنجاب میں امدادی قیمت کی بنیاد پر 3,900 روپے فی من پیداوار 33.5 فی ایکڑ کے کسان نے پنجاب میں 1,13,987 روپے فی ایکڑ وصول کیے اور یہ کاشت کی لاگت سے 822 روپے فی ایکڑ کم تھی۔ یہ اعداد و شمار وہ ہیں جو وفاقی حکومت نے خود دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس لیے آؤٹ پٹ ان پٹ کا تناسب 1% کم رہا۔ اب آگے جو بات کی گئی وہ یہ کہا گیا جی کہ گندم کے مقابلے میں تیل کے بیج کی فصلوں سورج مکھی اور کینولا نے 2023-24 فصل کے موسم کے دوران کاشتکاروں کو بہتر منافع دیا۔ گنے کی فصل کپاس اور گندم کی بیج سے زیادہ منافع بخش رہی۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ تناسب کے لحاظ سے گنے کا بیج کپاس اور چاول یعنی دھان کی فصل اس کے امتزاج سے بہتر انتخاب ہے۔ اب یہاں پر بات واضح ہو رہی ہے کہ کسان جو ہے جو گندم اگاتا ہے، اب کیا وہ گندم چھوڑ کر ان بیجوں کی طرف چلا جائے تو پھر کیا پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کا ایک بڑا معاملہ نہیں بن جائے گا؟ اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ زرعی اجناس کی قیمتیں کھلے مسابقت کے ماحول میں طلب اور رسد کے مطابق منڈی کی قوتوں کے ذریعے طے کی جائیں گی۔ زرعی اجناس کی قیمتیں گر گئی ہیں اور فروخت میں کمی کے باعث کسانوں کو مناسب قیمتیں نہیں مل رہیں۔ کسانوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت نے مختلف پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ وہ پیکیجز کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا ہوں، لیکن کسان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسے فی ایکڑ پر اگر 70,000 کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کا یہ نقصان کیسے پورا ہوگا اور کون پورا کرے گا؟ کسانوں کے اندر بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ حکومت کسانوں کی داد رسی کرے، قیمت کا اعلان کرے اور خریداری کا اعلان کرے۔ IMF کے ساتھ جہاں بہت سے اور چیزوں پر ڈسکس کیا جا سکتا ہے تو اس اہم ترین معاملے پر جو کہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے، ایک عام کسان کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو تاثر شہروں میں پایا جا رہا ہے وہ یہ پایا جا رہا ہے کہ جب گندم سستی ہوگی تو پھر آٹا بھی سستا ملے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ گندم سستی ہوگی تو انہیں آٹا سستا مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر دیہات سے 120 روپے اور بعض جگہوں پر 90 روپے کلو دودھ لے کر 280 روپے کلو شہروں میں بیچا جا رہا ہے، تو کیا اس سے شہروں کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اس خام خیالی سے نکلیں کہ آپ کو سستی روٹی ملے گی، ایسا نہیں ہونے والا۔ گندم کی قیمت گرے گی تو آئندہ سال گندم کی فصل کی کاشت کم ہوگی۔ جب گندم کی فصل کی کاشت کم ہوگی تو بیرون ملک سے گندم منگوانی پڑے گی، اور جب بیرون ملک سے گندم منگوائی جائے گی تو پھر اس میں ایک تو سکینڈل سامنے آئیں گے، مالی سکینڈل سامنے آئیں گے، دوسرا بعض گندم جو ہے وہ خراب ہوگی۔ جیسے آسٹریلیا سے ایک دفعہ گندم منگوائی گئی تھی، اس میں سے آدھے سے زیادہ گندم جو تھی وہ کھانے کے قابل نہیں تھی، بلکہ جانوروں کے چارے کے قابل بھی نہیں تھی۔ تو اس طرح کی گندم مہنگی گندم منگوائی جائے گی اور پھر ایک مرتبہ روٹی مہنگی ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے اس معاملے کا بندوبست کیا جائے۔ نہری علاقوں کے لوگ پریشان ہیں، بارانی علاقوں کے لوگ بھی پریشان ہیں، دونوں کسان اپنی اپنی جگہ پر بہت پریشان ہیں۔ اور اگر بات کی جائے ٹھیکے کی تو اس وقت جو نہری علاقوں کا ٹھیکہ ہے تقریباً 80,000 روپے فی ایکڑ ٹھیکہ پہنچ چکا ہے، جو اس سے بڑھ رہا ہے، اور بارانی علاقوں میں جو ٹھیکہ ہے وہ کم سے کم 50,000 فی ایکڑ پر جا پہنچا ہے، اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف کسان بیچارہ جو ہے، کاشتکار بیچارہ جو ہے وہ ٹھیکے کی وجہ سے پریشان ہے، ٹھیکہ کیسے پورے کرے، اور دوسرا پریشان ہے کہ وہ بیج کہاں سے لے۔ جب وہ یہی گندم بیج کی صورت میں لینے جاتا ہے تو اسے فی من 7,000 8,000 روپے ملتی ہے، لیکن جب وہ بیچنے جاتا ہے تو یہی گندم اس سے 2,200 روپے میں وصول کی جاتی ہے، اور پیسے بھی 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد دیے جاتے ہیں۔ تو بتائیں آپ کسانوں کو فائدہ دے رہے ہیں یا پھر آڑھتیوں کو مضبوط کر رہے ہیں؟